الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ اگر بنیاد ہی ٹیڑھی ہو جائے تو بلڈنگ چاہے آپ آسمانوں تک لے جائیں بلڈنگ ٹیڑھی ہی رہے، سیدھا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. اگر بنیاد ٹیڑھی شروع دن سے ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے، غلطی سے معمار اس کو تعمیر کرنے والا بنیاد کا خیال نہ کرے اور وہ ٹیڑھی ہو جائے، جتنی اوپر چلے جائیں، یہ نہیں کہ بلندی کی وجہ سے عمارت سیدھی ہو جائے گی بلکہ عمارت ٹیڑھی ہی رہے. یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہماری بنیاد مولویوں نے، پیروں نے، بزرگوں نے، آباء و اجداد نے ٹیڑھی رکھ دی، اور اس ٹیڑھی بنیاد کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ غلط، سنت کے مطابق نہیں ہیں، سنت سے ہٹے ہوئے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد سنت کے مطابق رکھیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں، جس عمل کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، عمل کرنے سے پہلے ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم تلاش کریں کہ اس عمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا. پہلے طریقہ تلاش کریں پھر عمل کریں. ہوتا یہ ہے کہ پہلے عمل کرنے لگ جاتے ہیں، بعد میں کسی کے سمجھانے پر کہ یہ طریقہ تو ہے ہی غلط، اب وہ افسوس کرتا ہے کہ ہائے ہائے میں تو 25 سال سے اسی طریقے پر لگا رہا. اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے 25 سال ضائع ہو گئے. 25 سال تک مجھے کسی نے نہیں بتلایا کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں، غلط ہے. اب 25 سال میں اپنے اعمال اسی طریقے پر کرتا رہا، کیا اب میرے 25 سال ضائع ہو جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے. اگر کوئی آدمی غلط فہمی کی وجہ سے ایسے عمل کرتا ہے، بعد میں اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے عملوں کو بھی جو سابقہ زندگی میں غلط طریقے پر رہے، اللہ اپنے فضل سے اس کے ان عملوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیۃ. شیطان کو گناہ کی بجائے بدعت بڑی اچھی لگتی ہے. شیطان کے نزدیک وہ عمل جو سنت سے ہٹ کر کیا جائے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، وہ زیادہ محبوب ہے من المعصیت، گناہوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ المعصیت یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا،
کہ گناہ انسان کے دل میں کھٹکتا ہے، ہاں کبھی نفس، گناہ وہ ہے جو انسان کے دل میں کھٹکتا ہے۔ دل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پرزہ رکھا ہے جو بتلا دیتا ہے کہ تیری یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ دل رہنمائی کرتا ہے، دل اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اس دل کی وجہ سے انسان کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے۔ اگر دل مردہ ہو جائے تو پھر تو کوئی ندامت نہیں، جو مرضی کرے۔ لیکن اگر دل میں تھوڑی بہت جان ہے، تھوڑا بہت نور ہے، اس جان اور نور کی وجہ سے اس کا دل ملامت کرتا ہے کہ دیکھ یہ گناہ ہے۔ ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اس ندامت کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن بدعت ایسا گناہ ہے جس کی اصلاح ہے ہی نہیں۔ بدعت انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ انسان اس سے نیکیاں کمائے۔ جب مقصود نیکیاں کمانا ہے پھر اس کو ملامت کیسی، ندامت کیسی؟ گناہ ہوگا تو ندامت ہوگی، اگر گناہ نہیں نیکی ہے، نیکی سمجھتا ہے اس کو، پھر ندامت نہیں، پھر اصلاح ہی نہیں۔ اس لیے سفیان ثوری کا یہ قول ہے کہ شیطان کو گناہوں کی بجائے بدعت بہت اچھی لگتی ہے کہ گناہگار کی اصلاح ممکن ہے، اس کی توبہ ممکن ہے، لیکن بدعتی کی کوئی توبہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کنا نجلس علی باب عبداللہ ابن مسعود قبل صلاۃ الغداۃ، ہم تمام شاگرد صبح کی نماز سے پہلے اپنے استاد کے دروازے پر جا بیٹھتے تھے۔ یہ احترام ہے، ہمارے ہاں تو احترام کی بڑی کمی ہے۔ جب سے عقیدہ توحید اور سنت کو ہم اپناتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ احترام نامی چیز کو ذہن سے نکال دیا جائے۔ گستاخی، بے ادبی علماء کے ساتھ، خاص کر آپ دیکھ لیں مسجد کے جو انتظامیہ ہیں، مسجد کے جو متولی ہیں، ان کا سلوک علماء کے ساتھ آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا احترام علماء کا ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ شاگرد اپنے استاد کے صبح کی نماز سے نکلنے سے پہلے ان کے دروازے پر جا بیٹھتے تھے۔ فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلتے، شاگرد کہتے ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ مسجد میں چلے جاتے۔ فَجَاءَنَا ابو موسیٰ الاشعری، ایک دن ابو موسیٰ اشعری جو صحابی ہیں وہ بھی تشریف لے آئے۔ فَقَالَ أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ ابو عبد الرحمن، اور پوچھنے لگے کہ کیا ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود کی، کیا وہ اپنے گھر سے نکل آئے ہیں؟ قلنا لا بعد، ہم نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں نکلے، کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر سے نکلیں گے۔ فجلس معنا، ابو موسیٰ اشعری صحابی بھی عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر جا بیٹھتے ہیں۔ یہ علم کی قدر ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو۔ 4 شخصیتوں کا نام لیا اور ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری بھی حضرت عبداللہ کی ان کے انتظار میں ان کے مقام کے دروازے پر جا بیٹھے، حتی خرج، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود نکلے۔ فلما خرج قمنا الیہ جمیعا، جو ہی عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر نکلے ہم سب کے سب کھڑے ہو گئے تاکہ ان کے ساتھ مسجد میں جائیں۔ فقال له ابو موسیٰ یا ابا عبد الرحمن، ابو موسیٰ اشعری حضرت عبداللہ ابن مسعود سے عرض کرنے لگے، اے ابو عبد الرحمن، انی رأیت فی المسجد آنفا امرا انکرتہ ولم ارا والحمد للہ الا خیر۔ اے عبداللہ، میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے جو مجھے بڑا عجیب لگا۔ عجیب اس لیے کہ آج تک یہ کام مسجد میں ہوا نہیں۔ نبی کا زمانہ گزرا ہے، ہمارا دور گزر رہا ہے،
اب تک یہ کام کسی مسجد میں ہوا نہیں، نیا کام ہے، مجھے یہ کام بڑا عجیب لگا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کام میں ان لوگوں کی نیت بھلائی کی نیت ہے۔ قال فما ہوا، عبداللہ ابن مسعود بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے وہ کام ہے کیا؟ فقال ان عشت فسترا، ابو موسیٰ کہنے لگے ان قریب آپ دیکھ لیں گے، مسجد میں جا ہی رہے ہیں نا، ان قریب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل في أيديهم حصى، کہنے لگے میں نے مسجد میں لوگوں کو حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے دیکھا، ينتظرون الصلاة، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، فی کل حلقۃ رجل وفی ایدیہم حصا، ہر حلقے میں ایک امیر ہے، ہر حلقے کا ایک مسئول ہے، ایک امیر ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں۔ فَيَقُولُ كَبِّرُوا مِئَةً فَيُكَبِّرُونَ مِئَةً فَيَقُولُ حَلِّلُوا مِئَةً فَيُحَلِّلُونَ مِئَةً وَيَقُولُونَ سَبِّحُوا مِئَةً وَيَقُولُوا سَبِّحُوا مِئَةً فَيُسَبِّحُونَ مِئَةً، وہ جو ان کا امیر ہے ان کو کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وہ سب 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے لگ جاتے ہیں اور ان کنکریوں پر گننے لگ جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہمارے ہاں کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے، کوئی مر جائے، ان کے آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کہا یہ فارغ بیٹھے ہیں نا، کھجور کی گٹھلیاں وہ رکھ دیں گے یا چنے رکھ دیں گے کہ ان چنوں پر یا کھجور کی گٹھلیوں پر پڑھو۔ ان لوگوں کے سامنے کنکریاں پڑی تھی اور ان کنکریوں پر اس کے کہنے کے مطابق 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے، پھر وہ کہتا 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، وہ سبحان اللہ کہتے، اللہ کی تحمید بیان کرو، وہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ قال فماذا قلت لهم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری سے پوچھنے لگے فماذا قلت لهم، تو نے ان کو کیا کہا؟ قال ما قلت لهم، عبداللہ ابن مسعود کو جواب دیتے ہیں ابو موسیٰ اشعری میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، کیوں؟ انتظار رأی کا او انتظار امرک، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، آپ کی اس میں کیا رائے ہے، اس بات کا ہمیں انتظار تھا تاکہ آپ ہمارے علماء میں سے ہیں، ہمیں آپ بتلائیں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ قال افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم الا يزيء من حسناتهم، عبداللہ ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری کو سمجھا کر فرماتے ہیں کیا تو نے ان کو یہ نہیں کہا کہ گننا ہے تو اپنی برائیوں کو گنو؟ آج میں نے کتنی برائیاں کی ہیں، آج میں نے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کتنے فحش پروگرام دیکھے ہیں، آج میں اپنی بیوی کو کتنی مرتبہ بے پرد لے کر نکلا ہوں، آج میری اولاد نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں، آج میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، میں نے دکان پر بیٹھ کر گاہکوں کے ساتھ کتنی بددیانتی کی ہے، دھوکہ دیا ہے ان کو۔ اگر گننا ہے تو اپنے گناہوں کو گنو، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ تم نیکیاں گن رہے ہو 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، یہ نیکیاں ہیں جن کو تم کنکریوں پر گن رہے ہو۔ گننا ہے تو برائیوں کو گنو، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ نیکیوں میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے۔ ثم مضى ومضينا معه، راوی کہتے ہیں ہم بھی چلے، عبداللہ ابن مسعود بھی چلے، ابو موسیٰ اشعری بھی چلے، حتی عطا حلقۃ من تلک الحلق، یہاں تک کہ ان حلقوں میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے حلقے بنا کر گروہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے،
ان میں سے ایک گروہ کے پاس ہم جا پہنچے، فوقف علیہم، عبداللہ ابن مسعود ان کے سر پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، فقال ما ھذا الذی اراکم تصنعون، کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ قالوا یا ابا عبد الرحمن حسن نعد به التکبیر والتحلیل والتسبیح، کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن ہم تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، گن رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، گن رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، گن رہے ہیں۔ یہ کنکریاں ہیں جو ہمارے سامنے پڑی ہیں، ان کنکریوں پر ہم یہ کلمات گن رہے ہیں۔ قال فعدوا سیئاتکم فانا ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیء، عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے گننا ہے تو برائیوں کو گنو، وَأَنَا ضَامِنٌ، میں ضامن ہوں اس بات کا، اللہ یضیع من حسناتکم شیء، کہ تمہاری نیکیوں میں سے اللہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرے۔ پھر فرمانے لگے ویحکم یا امت محمد، بربادی ہو تمہارے لیے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویحکم یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، بربادی ہو تمہارے لیے، اتنی جلدی ہلاک ہو گئے تم، اتنی جلدی تمہارے گھروں میں بربادی نے ڈیرے ڈال لیے۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، ابھی تو حال یہ ہے کہ تمہارے نبی کے صحابہ کثرت کے ساتھ روئے زمین پر موجود ہیں، وہذہ ثیابہم لم تبل، اور یہ اللہ کے نبی کے کپڑے ہیں جو بوسیدہ نہیں ہوئے، وآنیتہ لم تکسر، اور یہ ان کے برتن ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے اس رب کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے بہتر طریقے پر ہو، اور مفتتح باب ضلالۃ، یا تم گمراہی کے دروازے کو کھول رہے ہیں۔ ویحکم یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، بربادی ہو تمہارے لیے، مجھے نہیں یقین تھا کہ تم اتنی جلدی برباد ہو جاؤ گے، ابھی تو تمہارے نبی کے صحابہ کثرت سے موجود ہیں، ابھی تو تمہارے نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو تمہارے نبی کے برتن نہیں ٹوٹے ہیں، والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم نبی کے طریقوں سے بہتر طریقے پر ہو، یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ اب یہ کون دعویٰ کرے گا کہ میرا طریقہ نبی کے طریقے سے بہتر ہے؟ کوئی ہے، چاہے وہ کتنا ہی نڈر کیوں نہ ہو، وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا طریقہ محمد الرسول اللہ کے طریقے سے بہتر ہے۔ لہٰذا دوسری بات ثابت ہوتی ہے کہ یا تو تم نبی کے طریقے سے بہتر طریقے پر عمل کر رہے ہو، نبی کو پتہ نہیں لگ سکا، تم نے وہ طریقہ ایجاد کیا ہے، دریافت کیا ہے، لہٰذا یا تو تم بہتر طریقے پر ہو، اور اگر یہ نہیں تو تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ قالوا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، جواب میں کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا، ہم تو اس کام سے کوئی گناہ کمانے کے لیے نہیں بیٹھے تھے، ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کتنے نیکی کے طلبگار ایسے ہیں کہ جو نیکی کا ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی نہیں جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا تھا کہ ایک قوم ایسی آنے والی ہے جو قرآن پڑھے گی اور قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں
کہ تم لوگوں کی اکثریت ان لوگوں میں سے، تم لوگوں کی اکثریت انہی لوگوں میں سے ہے کہ جن کے گلے سے قرآن نیچے نہیں اترے گا، بس قرآن گلے میں ہی گونجے گا۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں جب خارجیوں کے ساتھ صحابہ کی لڑائی ہوئی حضرت علی کے دور میں، ان لوگوں کی اکثریت جو حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 100 مرتبہ کہہ رہے تھے، عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ان لوگوں کی اکثریت اس جنگ میں شامل تھی اور یہ صحابہ پر تیر برسا رہے۔ جب بنیاد انسان کی غلط رکھی جائے اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا، کہ انہوں نے سمجھانے کے باوجود کہ اللہ کے نبی نے ایسا کام نہیں کیا، آپ نے ٹھیک ہے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے نماز کے بعد اذکار بتلائے، لیکن حلقے بنا کر، کنکریاں سامنے رکھ کر، پھر ایک آدمی کو امیر بنا کر، جیسے ہمارے ہاں یہ تبلیغی جماعت والے نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے، ایک آدمی مسجد میں بٹھا دے، اور یہ عرب کی سرزمین پر کافی ہوتا، ہمارے ہاں یہ چیز معروف نہیں، لیکن عرب دنیا میں یہ کام کثرت سے ہوتا۔ جس آدمی کو وہ مسجد میں بٹھاتے ہیں اس کے ذمے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ کے ذکر کا اثر کیا ہوگا؟ ہم باہر جا رہے ہیں، اپنی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا اثر ہماری دعوت پر ہو۔ اس کا نام، جس آدمی کو وہ مسجد میں بٹھاتے ہیں اس کا نام ڈینمو رکھا ہوتا ہے، جو بیٹری کو چارج کرتا رہتا ہے۔ یہ ذکر کرتا رہے گا اور ہماری بات لوگ سنیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم باہر نکل گئے، جس سے بھی ملے وہی بے رخی دکھا کر چل پڑا، کسی نے بھی ہماری بات نہیں سنی۔ آخر کار جب ہم مسجد میں واپس آئے تو جس ڈینمو کو ہم مسجد میں بٹھا کر گئے تھے کہ تو نے ذکر کرنا ہے، وہ سویا پڑا۔ اس کے سونے کی وجہ سے وہ اثرات جو ہیں ہمارے واضح نہیں ہو سکے، اس کے ذکر کے اثرات واضح نہیں ہو سکے اور ہماری دعوت لوگوں میں نہیں پھیل سکے۔ اب یہ ساری خرابیاں عقیدے کی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ احمد یار نعیمی انہوں نے کتاب لکھی ہے جال حق، اس میں زیادہ تر انہوں نے اپنے دیوبندی بھائیوں کو لتاڑا ہے، ان پر وار کیے ہیں۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شریعت اور طریقت دونوں کے 4 سلسلے ہیں، شریعت اور طریقت دونوں کے 4 سلسلے ہیں۔ شریعت کے 4 سلسلے کون سے ہیں؟ یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ 4 سلسلے پہلے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 سلسلے پہلے شریعت کے بن گئے، اور نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ 4 سلسلے طریقت کے بن گئے۔ لکھتے ہیں یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں۔ شریعت کے 4 سلسلے نقشبند، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی چونکہ نبی کے زمانے میں نہیں تھے لہٰذا یہ بھی بدعت ہیں، اور طریقت جو ہے نبی کے زمانے میں نہیں تھی، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، لکھتے ہیں کہ یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں۔ ان میں سے بعض کے تو نام بھی عربی نہیں، جیسے چشتی، نقشبندی، یہ عربی نام نہیں، عربی زبان میں چے لفظ نہیں ہے، جیم ہے، جشتی ہے، چشتی کوئی نہیں، لہذا کہتے ہیں کہ بعض نام تو ایسے ہیں کہ جو عربی نہیں ہیں۔ کوئی صحابی، تابعی حنفی، قادری نہ ہوئے، اپنی زبان سے اس کو تسلیم کرتے ہوئے کہ کوئی صحابی یا کوئی تابعی نہ تو حنفی تھے،
شریعت کے کسی سلسلے میں سے سلسلے پر، اور نہ ہی قادری تھے کہ وہ طریقت کے کسی سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ اب یہ مخاطب ہوتے ہیں اپنے دیوبندی بھائیوں سے، کہتے ہیں اب دیوبندی بتائیں کہ بدعت سے بچ کر وہ اپنی حیثیت سے زندہ بھی رہ سکتے ہیں؟ بدعت سے بچ کر وہ اپنی حیثیت سے زندہ بھی رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ دیوبندیوں کے ہاں بعض چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں، مثلا آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، یہ بریلوی تو پڑھتے ہیں، دیوبندی نہیں پڑھتے، اور دیوبندی اس کو بدعت مانتے ہیں۔ اسی طرح قبر پر آذان دینا، اس لیے اذان لوگ دیتے ہیں کہ مردے کو بتا دیا جائے کہ اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ آذان اس لیے دی جاتی ہے کہ شیطان بھاگ جائے، مردہ اٹھ کر نماز پڑھنے لگ جائے۔ ان کے ہاں یہ بھی بدعت ہے۔ بعض بدعات پر وہ خود بھی عمل کرتے ہیں، لیکن بعض بدعات کو برا جانتے ہیں۔ لہٰذا اب احمد یار نعیمی اپنے دیوبندی بھائیوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب دیوبندی بتائیں کہ بدعت سے بچ کر وہ اپنی حیثیت سے زندہ بھی رہ سکتے ہیں، کیونکہ شریعت میں بھی وہ 4 سلسلوں کو مانتے ہیں اور طریقت میں بھی 4 سلسلوں کو مانتے ہیں۔ نہ شریعت کے 4 سلسلے حدیث سے ثابت ہیں، نہ طریقت کے 4 سلسلے حدیث سے ثابت ہیں۔ جب ایمان و کلمے میں بدعات داخل ہوں تو بدعت سے چھٹکارا کیسے ہو سکتا؟ جب ایمان اور کلمے میں، یعنی شریعت ہے نا ایمان اور کلمہ، جب اس میں بدعت داخل ہو گئی کہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی ہم نے 4 فرقے بنا دیے، تو اب بدعت سے چھٹکارا ہو کیسے سکتا؟ لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب بدعت کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، اس کی پرواہ نہیں۔ اب خود سوچیں، یا تو یہ پوری عمارت اس کو گرا دیں کہ کوئی حنفی نہیں، کوئی شافعی نہیں، کوئی مالکی نہیں، کوئی حنبلی نہیں، کوئی نقشبندی نہیں، کوئی قادری نہیں، کوئی چشتی سہروردی نہیں، یہ پوری عمارت جو شریعت اور طریقت کی ہم نے کھڑی کی ہے اس کو گرا دیں اور کہہ دیں اللہ اور اس کا رسول۔ دیوبندی یہ بھی نہیں مانتے۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو ہمارے امام کی فقہ گئی، ہمارے امام کی تقلید گئی، ہمارا مذہب حنفی گیا، لہذا اس کو تو گرانے کے لیے تیار نہیں۔ احمد یار نعیمی کہتے ہیں جب تم اس کو گرانے کے لیے تیار نہیں جو شریعت بنیاد ہے دین کی، جب کلمے میں ایمان میں تم یہ بدعت گوارا کرتے ہو تو ہماری آذان کی بدعت چکتی ہے تو لہذا اس سے چھٹکارا ممکن ہے ہی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا بدعتی کے روئیں روئیں میں داخل ہو جاتی ہیں، بال ہر بال کے نیچے بدعت ایسے داخل ہو جاتی ہے جیسے فرمایا اللہ کے نبی نے، جیسے باولے کتے کا زہر ہر جوڑ میں پہنچ جاتا ہے، اسی طرح بدعتی کی بدعت اس کے جسم میں اسی طرح سرایت کر جاتی ہے۔ اب اس باولے کتے کے کاٹے ہوئے شخص کی رال بھی اگر کسی کے زخم پر پڑ جائے وہ بھی باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اس طرح زہر سرایت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے باولے کتے کا زہر کاٹنے والے کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح بدعتی کے جسم میں بدعت سرایت کر جاتی ہے۔ ہر چیز میں بدعت، ہر چیز میں بدعت، لہذا بدعت سے چھٹکارا ہی نہیں۔ اب آپ اپنی نماز دیکھ لیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلے نیت کریں گے، اردو والا اردو میں، پشتو والا پشتو میں، پنجابی پنجابی میں، سندھی سندھی میں لگا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے کی ہے تو عربی میں ہونی چاہیے، کیونکہ ساری نماز جب عربی میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ اتنا سا ٹکڑا اپنی زبان میں کیوں ادا کرتے ہو؟ ایک لائن یہ تم عربی میں یاد نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی سے عربی میں تو ثابت نہیں، ہم نے خود ایجاد کی ہے۔ اب شروع میں نماز کے شروع میں بدعت کر لی، جو ہی سلام پھیریں گے کیا کہیں گے؟ لا الہ الا کے بعد لا الہ الا کا ورد اونچی آواز سے شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، جن کی 2 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، اب وہ اسی کشمکش میں کہ اب کیا، کب شور یہ ختم ہو، میں ہم تو پڑھ لوں۔
آذان دیں گے پہلے بدعت کریں گے، بعد میں بدعت کریں گے۔ روزہ رکھیں گے، روزہ اس دن کا رکھنا ہے، لیکن نیت کیا کریں گے؟ وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں اگلے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ روزہ آج رکھ رہا اور نیت اگلے دن کی کر رہا۔ روزہ افطار کریں گے، انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو، تم نے 12 گھنٹے 13 گھنٹے انتظار کیا، 2-4 منٹ میں جان نکلتی ہے تمہاری، انتظار کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت اس وقت تک صحیح رہے گی جب تک روزے میں انتظار نہیں کرے گی، سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ کھول دے گی۔ اب یہ بدعتی کیا کرتا ہے؟ انتظار کرواتا ہے تاکہ سنت سے ہٹ کر بدعت پر چلتا ہے۔ کوئی عمل چاہے وہ حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، صدقات کا ہے، ہر عمل سے پہلے ٹھہرو ابھی کھانا نہیں کھانا، میں ان پر ختم پڑھ دوں۔ اب وہ پڑھ رہا ہے، سامنے کھانا چنا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہ کھانا پڑا ہے اور مخاطب کھانے سے ہو رہا ہے، اے کافرو میں ان کی عبادت۔ یہ کافر بیٹھے ہیں، کھانا ہے یا کافر پڑے ہیں جن پر تو یہ قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے؟ یعنی کوئی کام ایسا نہیں بچتا جس میں بدعت داخل نہ ہو۔ اللہ کے نبی کا فرمانا سچا ہوا کہ اس کے اندر جیسے زہر سرایت کر جاتا ہے، میری امت کے بدعتی افراد میں اسی طرح سے بدعت سرایت کر جائے گی۔ اور مان بھی لیا کہ بدعت سے چھٹکارا پھر ممکن نہیں ہے جب کلمے اور ایمان میں بدعت شامل ہے، لہذا ہمیں یہ بدعت کرنی پڑے گی۔ اب یہ عید میلاد آپ کے سامنے گزر گئی، کیا کیا خرافاتیں ہوئی، کیا کیا نئے کام ہوئے۔ اب لگتا نہیں ہمیں یہ ترقی کرتی جائے گی، یہ بدعت ترقی کرتی جائے گی، ہو سکتا ہے کچھ سالوں تک یہ نماز بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید میلاد کی ابھی نماز نہیں، ہو سکتا ہے یہ نماز بھی شروع کرا دیں کہ چلو 2 رکعتیں پڑھنے میں کیا فرق ہے، جب 3 عیدیں بنا لی ہم نے۔ جیسا کہ سرحد سے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو حکومت نے نصاب میں کتابیں لگائی ہیں اس میں یہ سوال لکھا ہے کہ مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ جواب میں لکھتے ہیں مسلمانوں کی 3 عیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 عیدیں ہیں، 2 خوشی کے موقع ہیں، ہم نے دین میں اور بڑھا کر ایک کر دی 3۔ اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں لگا؟ یہ دیکھو نا عید، یہ تیسری عید، ابھی یہ تیسری عید جلوسوں کی صورت میں، چراغاں کی صورت میں، جھنڈیوں کی صورت میں، جھنڈوں کی صورت میں آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے چند سالوں کے بعد ایسی صورت اپنا لی جائے کہ نماز کے لیے بھی کہا جائے آؤ نماز پڑھتے ہیں، عید میلاد النبی کی نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی شروع ہو جائے، کیونکہ یہ ترقی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ لوگ فوت ہوتے تھے، آرام سے لے جا کر دفن کر دیا، لیکن مولوی نے ترقی کروائی، کہا نہیں ایسے آرام سے نہیں، کچھ پڑھتے ہوئے جایا کر۔ اب میت کو اٹھاتے ہی لا الہ الا اللہ، میت کو اٹھاتے ہی وہ نعتیں وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب اور ترقی ہوئی، کہا کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ہونا چاہیے، کم از کم وہاں جاتے ہیں، قبر کھودتے ہیں، دفن کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، وہ پینے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے۔ اب تھال بھرا ہوا ہے مٹھائی کا، فروٹ کا، وہ آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے نعتیے جا رہے ہیں، اس کے بعد میت جا رہی ہے کہ چلو وہاں جا کر جشن منائیں گے، دفن کرنے کے بعد کھائیں گے۔ اب یہ دین ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، اور یہ دین نہیں، بے دینی ہے، کفر ہے۔ دین وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل آیا، بس وہی دین، باقی سب بے دین۔ جس آدمی نے اپنے عقیدے کو درست نہ کیا اور یہ نہ سمجھا کہ دین اللہ اور اس کے رسول کی بات، قرآن اور حدیث اور کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی، اس کا بیڑا ہی غرق ہے۔ سالم بن عبید بیان کرتے ہیں انہ کان مع القوم فی سفر فعطس رجل من القوم، سالم بن عبید کہتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر تھا، فعطس رجل من القوم، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آ گئی، فقال السلام علیکم،
چھینک آتے ہی کہنے لگا السلام علیکم. حالانکہ اس موقع پر کیا کہنا چاہیے تھا؟ الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ رب العالمین. یہ دو تین چیزیں احادیث میں ملتی ہیں اور چھینک آنے کے بعد عام طور پر یہی کہا جاتا ہے، لیکن اس نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا. کہنے لگا السلام علیکم فقال علیک وعلی امک. سالم بن عبید کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے جواب میں اس کو کیا کہا؟ وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام، تیری ماں پر بھی سلام. فَكَأَنَّ الرَّجُلَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، جس نے چھینک آنے پر السلام علیکم کہا تھا اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری ماں کو بھی رگڑ دیا. مجھے تو چلو جواب دینا ہی تھا کہ السلام علیکم میں نے کہا، یہ وعلیکم السلام کہہ دیتے، وعلیک السلام کہہ دیتے، میری ماں کو بھی شامل کر دیا کہ وعلیک السلام وعلی امک. اس کے اس غصے کو دیکھ کر سالم کہتے ہیں فقال اما انی لم اقل الا ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تجھے وہی جواب دیا ہے جو اللہ کے نبی نے جواب دیا، اس لیے کہ عطس رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فقال النبی علیک وعلی امک. کہنے لگے کہ نبی کے زمانے میں ایک آدمی نے اسی طرح چھینک ماری اور چھینک مارنے کے بعد کہا السلام علیکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیک وعلی امک، تجھ پر بھی اور تیری ماں پر بھی. پھر کہتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کوئی آدمی چھینک مارے اس کے جواب میں کیا کہے؟ الحمدللہ. اسی طرح حضرت نافع عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں ان رجلا عطس الی جنب ابن عمر، کہ عبداللہ ابن عمر کے پہلو میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اسے چھینک آ گئی. فقال الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. دو باتیں کہیں، پہلی بات اس کی صحیح تھی، کہنے لگا چھینک آنے کے بعد الحمدللہ، پھر کہنے لگا والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے نبی پر سلام. فقال ابن عمر وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر اس کو سمجھا کر فرماتے ہیں میں بھی بعض موقعوں پر کہتا ہوں الحمدللہ اور بعض موقعوں پر کہتا ہوں السلام علی رسول اللہ. جب ان کی قبر پر جاتا ہوں میں کہتا ہوں جیسے عام قبرستان میں ہم جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. جب میں نبی کی قبر پر جاتا ہوں میں بھی کہتا ہوں السلام علی رسول اللہ. لیکن اس موقع پر جو تو نے یہ حرکت کی ہے کہ پہلے الحمدللہ کہا پھر والسلام علی رسول اللہ کہا، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو طریقہ تو نے اختیار کیا یہ طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سکھایا. علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال، اللہ کے نبی نے جو ہمیں طریقہ سکھایا تھا وہ طریقہ یہ ہے کہ چھینک آنے کے بعد یہ کہا جائے اللہ کا شکر ہے ہر حالت میں. اب یہ مسلمانوں کا طور طریقہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کس چیز کا اضافہ کیا، الحمدللہ کہنے کے بعد والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کر دیا، صحابی رسول نے بھی اس کو ڈانٹ دیا کہ نہیں ایسا کہنا یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں، نبی کا طریقہ نہیں. اگر آج کے دور میں وہ صحابہ کے سامنے یہ حرکات جو ہم کر رہے ہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ کبھی اندازہ لگایا؟ یہ دن جو ہم منا رہے ہیں اور اس بنانے میں جو جو کچھ ہم کرتے ہیں، اگر صحابہ کے زمانے میں یہ کچھ ہوتا تو کیا ہم پر مسلمانی کا فتویٰ لگتا یا کفر کا فتویٰ لگتا؟ جیسے میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتلایا تھا کہ اس دن اللہ کے نبی کی حالت کیا تھی اور ہماری حالت کیا ہے.
موازنہ کر لیں۔ عام آدمی گھر سے فوت ہو جائے اس کا بڑا دکھ، اور ایک کائنات کا امام فوت ہو جائے اس کا کتنا بڑا دکھ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں ان ابا بکر خرج و عمر یکلم الناس، ابو بکر صدیق تشریف لائے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ باتیں کیا تھیں؟ قال عمر لا يتكلم احد بموته الا ضربته بسيفي هذا، جس آدمی نے نبی کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، الا ضربته بسيفي هذا، میں اس تلوار کے ساتھ اس کی گردن اتاروں۔ جس آدمی نے میرے سامنے یہ کہا تلوار بے نیام ہے، اور عمر کی جلالت، اس کا غصہ لوگوں میں معروف تھا کہ کتنی جلدی تپ جانے والے، غصے میں آ جانے والے، تلوار بے نیام ہے، اور ڈرا رہے ہیں لوگوں کو کہ جس نے میرے سامنے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، الا ضربتہ بسیفی ھذا، وہ میری یہ تلوار دیکھ رہا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، میں اس تلوار کے ساتھ اس کی گردن اتاروں گا۔ فقال اجلس، ابو بکر صدیق چونکہ سینئر تھے حکم دے کر حضرت عمر سے کہتے ہیں اجلس، بیٹھ جاؤ، اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ فابا عمر ان یجلس، عمر کی حالت ہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت ہی غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ ان کی بات پر کان نہیں دھرے۔ ابو بکر صدیق نے بٹھانے کی کوشش کی لیکن حضرت عمر نہ بیٹھے۔ فاقبل الناس الیہ وترکوا عمر، جب ابو بکر صدیق آ گئے لوگ ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہو گئے، وترکوا عمر، اور حضرت عمر کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ فقال ابو بکر اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ خطبہ پڑھا اور کہا تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے۔ اب اسی عقیدے میں ہمارا اختلاف ہے، بریلوی کچھ کہتے ہیں، دیوبندی کچھ کہتے ہیں، حیاتی کچھ کہتے ہیں، مماتی کچھ کہتے ہیں، ہم کچھ کہتے ہیں، اور اس پر اجماع ہے صحابہ کا۔ صحابہ کی موجودگی میں ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ اس کا معبود فوت ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اس کا اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ فرق ہے احد اور احمد میں، یہ فرق ہے اللہ اور اس کے نبی میں، کہ اللہ وہ حی اور قیوم ذات ہے جس کو موت نہیں آئے گی، اور اس کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر، ساری دنیا کا امام اور انبیاء کا خطیب، جو سب سے افضل ہے، اس کی حالت یہ ہے اس پر موت آئے گی۔ قرآن کی آیت پڑھ کر پھر لوگوں کو سمجھایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول ہی تھے نا، اگر یہ طبی موت مر جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائیں، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے؟ جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنا ہی نقصان کرے۔ قال واللہ لکان الناس لم يعلموا ان اللہ انزل هذه الآیہ۔ عبداللہ ابن عباس اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں
لکان الناس لم يعلموا ان اللہ انزل هذه الآیہ، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ جو ابو بکر نے آیت پڑھی، یہ آیت کیا اللہ نے قرآن میں اتاری تھی؟ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو آیت ابو بکر نے قرآن کی پڑھی ہے واقعی یہ قرآن میں اللہ نے اتاری تھی۔ حتی تلاہا ابو بکر فتلقاہا منہ الناس کلہم، جو ہی ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی لوگوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی۔ فما اسمع بشرا من الناس الا یتلوہا، میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو اس آیت کی تلاوت نہ کر رہا۔ اپنے غم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے دکھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے قرآن کی یہ تلاوت ہر آدمی کر رہا تھا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ قال عمر، حضرت عمر جس نے ابو بکر صدیق کی بات پر کان نہیں دھرے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت ابا بکر تلاہا فعقرت حتی ما تقلنی رجلایا وحتی اہویت الی الارض، جب میں نے ابو بکر صدیق کو قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، میں زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا، میرے پاؤں نے میرے جسم کا وزن برداشت نہ کیا، میرے پاؤں میرے جسم کا وزن برداشت نہ کر سکے۔ حتی اہویت الی الارض، یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا۔ حین سمعتہ تلاہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، جب میں نے ابو بکر صدیق کو یہ پڑھتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ یہ اس دن کی حالت ہے جس دن ہم جشن مناتے ہیں، اور حکومت ان بدعتیوں کی اکثریت ہے، ان کی دیکھا دیکھی اپنے دفتروں کو بھی سجا رہی ہے۔ پیسہ تو قوم کے خزانے سے نکلے گا نا، جو ان سے ٹیکس لیے جاتے ہیں سڑکیں بنانے کے لیے، پانی دینے کے لیے، وہ ٹیکس جمع ہوتے ہیں، وہ وہاں سے پیسہ نکلے گا، لیکن اپنی بلڈنگیں لگا رہے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے لیکن یہاں لوڈ شیڈنگ کا کوئی پرواہ نہیں، لگاؤ پیسہ۔ نبی کی یہ حالت ہے اور صحابہ کی یہ حالت ہے۔ کہتے ہیں لما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابہ حزن شدید فما زال یحری بدنہ حتی لحق باللہ تعالی، جب اللہ کے نبی فوت ہوئے خاص کر ابو بکر صدیق کو سخت دکھ پہنچا۔ اصابہ حزن شدید، بہت دکھ پہنچا۔ فما زال یحری بدنہ حتی لحق باللہ تعالی، نبی کی وفات کے بعد سے ابو بکر صدیق کا بدن سلگنے لگ گیا، جیسے دائمی بخار ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا یہ حال ہو گیا کہ ان کا جسم ہمیشہ تپتا رہتا تھا، سلگتا رہتا تھا، گرم رہتا تھا۔ حتی لحق باللہ تعالی، یہاں تک کہ اسی مرض کی وجہ سے ابو بکر صدیق اس دنیا کو چھوڑ کر رب سے ملاقات کی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، جتنے مصائب نبی کی وفات پر ان کے دکھ اور ان کی تکلیف مجھے پہنچی ہے، اگر اتنے ہی مصائب تکلیفیں دنوں پر پڑتی دن رات کی طرح سیاہ ہو جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ الکرب، جب اللہ کے نبی سخت بیمار ہوئے اور بیماری نے اللہ کے نبی کو، بیماری کی شدت نے اللہ کے نبی کو نڈھال کر دیا۔ قالت فاطمہ وا کرب ابا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں وا کرب ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم،
اللہ کے نبی فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو تکلیف ہونی ہے آج کے دن ہوگی۔ کیسی تکلیف بیان کرتی ہیں؟ یقول لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ثم نصب یدہ فجعل یقول فی الرفیق الاعلی حتی قبض ومالت یدہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ان للموت غمرات، موت کی سختیاں ہیں، موت کی گھاٹیاں ہیں، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرمانا۔ ثم نصب یدہ، پھر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، فجعل یقول فی الرفیق الاعلی، اور زبان سے یہ کلمات ادا کیے، اے اللہ رفاقت اعلیٰ چاہیے، حتی قبض، یہاں تک کہ آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا، ومالت یدہ، اور آپ کا ہاتھ گر گیا۔ فلما مات قالت یا ابتا، جب اللہ کے نبی فوت ہوئے حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا ابتا، اے ابا جان، اجاب ربا دعا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، رب نے آپ کو بلایا، اختیار دیا، میرے پاس آنا چاہتے ہو آ جاؤ، دنیا میں رہنا چاہتے ہو دنیا میں رہو۔ اجاب ربا دعا، آپ نے اپنے رب کے پاس جانا پسند فرمایا۔ یا ابتا، اے ابا جان، من جنت الفردوس مأوا، کہ جس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا ابتا الی جبریل ننعا، اے ابا جان ہم آپ کی موت کی خبر جبریل کو دیتے ہیں۔ فلما دفن قالت فاطمہ یا انس اطابت انفسکم ان تحشوا علی رسول اللہ التراب، جب اللہ کے نبی کو دفن کر دیا گیا، حضرت فاطمہ حضرت انس سے کہتی ہیں، اے انس تم نے یہ گوارا کیسے کر لیا کہ نبی کے جسم پر مٹی ڈال کر دفن کر کے آ گیا؟ یہ صدمہ کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا مسلمانوں کو۔ عام آدمی، جیسے میں نے آپ کو بتلایا، عام آدمی، کسی باپ کا بیٹا، بیٹے کا باپ، بیوی کا شوہر، چچا کا بھتیجا فوت ہو جائے، یہ صدمہ بھی بڑا صدمہ ہے۔ لیکن وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہے، وہ ہستی جو سارے جہانوں کا سردار ہے، وہ ہستی جو انبیاء کا خطیب اور امام ہے، اس کی رحلت پر یہ کرتوت۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ حضرت فاطمہ چونکہ ان کی بیٹی تھی اس لیے ان کو غم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں نفسی علی ظفراتها محبوسۃ یا لیتها خرجت مع الظفرات لا خیر بعدک فی الحیات وانما ابکی مخافت ان تطول حیاتی، میری جان سانسوں پر رکی ہوئی، نفسی علی ظفراتها محبوسۃ، میری جان سانسوں پر رکی ہوئی ہے، یا لیتها خرجت مع الظفرات، اے کاش میری جان میری سانسوں کے ساتھ ہی نکل جائے۔ لا خیر بعدک فی الحیات، تیرے جانے کے بعد کوئی بھلائی ہمیں نظر نہیں آتی، دنیا میں کوئی اچھی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ وَإِنَّمَا أَبْكِي مَخَافَةَ أَن تَطُولَ حَيَاتِي، میں رو اس لیے رہا ہوں، اس ڈر سے رو رہا ہوں، ان تطول حیاتی، کہ کہیں میری زندگی طویل نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں وفی کل وقت الصلاۃ یحیجھا بلال ویدعو باسمہ کلما دعا، وفی کل وقت الصلاۃ یحیجھا، ہر نماز کے وقت اس صدمے کو یہ بات بھڑکا دیتی ہے، بلال یدعو باسمہ کلما دعا، جب بلال اللہ کے نبی کا نام لے کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، حی علی الصلاۃ کہتا ہے لیکن پہلے نام لیتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
پہلے نظر آ جاتے تھے اللہ کے نبی، بلال کو بھی نظر آ جاتے تھے، صحابہ کو بھی نظر آ جاتے تھے۔ جب بلال یہ اذان دیتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، آنکھیں کھول کر نبی کو دیکھ لیتے تھے کہ اللہ کے نبی موجود ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، بلال نے اذان دینا بند کر دیا۔ کہا اذان دوں گا تو کس لیے دوں؟ پہلے نام لیتا تھا، نبی کو دیکھ لیتا تھا، اب نبی موجود نہیں ہے، میں اذان نہیں دوں۔ یہی بات حضرت علی کہتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے وہ اس صدمے کو بھڑکا دیتی ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور نبی کا نام لے کر اشہد ان محمد الرسول اللہ لوگوں کو کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یہ صحابہ کا دکھ ہے اور یہ آپ کی کرتوت ہے۔ اندازہ لگا لیں پھر اپنے اسلام کا، ہے یہ بدعت کی وجہ سے کہ ہم بدعت پر عمل کرتے ہیں، بدعت کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، نئی سے نئی بدعت، نئی سے نئی بدعت نکلتی رہیں گی۔ آپ کی زندگی 20 سال 30 سال 40 سال باقی رہے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس دین میں کتنی بدعات اور آئیں گی۔ ہم زندہ رہیں نہ رہیں، نوجوان جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں کتنی بدعات تیزی کے ساتھ اور پھیل رہی ہیں۔ کر لیں جتنی مرضی کر لیں، ایک دن آنے والا ہے ان سب کا حساب و کتاب دینا۔ جو آدمی اس سوچ میں پڑ جائے کہ مجھے اس سب کا حساب و کتاب دینا ہوگا، وہ آدمی رک جاتا ہے، سنبھلتا ہے، قدم روکتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اللہ کے نبی کا یہ حال تھا اور تیری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی۔ اس لیے جو بھی عمل کریں ذرا سنبھل کر سوچ کر عمل کرنے سے پہلے دیکھیں اللہ کے نبی کا طریقہ تھا یا آپ کا طریقہ جو آپ نے اپنایا ہوا ہے نبی کے طریقے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سوچ لیا کریں عمل کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کے قدم صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا غلط۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ایک تو یہ اعلان ہے کہ ایک رسالہ موجود ہے جس میں یہ بدعت کے بارے میں اور عید میلاد النبی کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہے۔ خادم سے، مسجد کے خادم سے آپ وہ رسالہ لے سکتے ہیں۔ 20 روپے اس کی قیمت رکھی گئی ہے، لیکن 10 روپے میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ خود لیں اور لوگوں کو دیں تاکہ لوگوں کو اپنے عمل کے بارے میں پتہ ہو کہ کون سا عمل صحیح ہے اور کون سا غلط۔ ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں مسجد کے بارے میں، باہر بینر بھی لگا ہوا ہے، اس میں انہوں نے مسجد کا پلاٹ خریدا ہے جھنگی سیدہ میں، کچھ رقم دے دی ہے اور باقی دینی ہے۔ ان کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ ملک عبدالرشید صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کے گناہوں کو دھو دے، ان کے درجات کو بلند کر دے۔ غیر مقلد حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، دلیل قرآن سے دیں، قرآن کی آیات سے دیتے ہیں، لیکن قرآن کی جب دوسری آیات آتی ہیں تب تعویل کرتے ہیں کہ یہ تو علم ہے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو اللہ عرش پر ہے، تو پھر اس حدیث کا کیا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ غالباً دنیا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مانگ میرے بندے مانگ۔ یہ قرآن کی آیت یہ بھی صحیح ہے اور اللہ کا عرش سے نازل ہونا یہ بھی صحیح ہے، لیکن اللہ کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں یہ مختلف سوال نہیں کرنے چاہیے، اچھا کیسے نازل ہوتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہوں، ہمیں ایمان لے آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں۔ کیفیت کو چھوڑ دینا چاہیے اس پر کہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ حیات النبی کے بارے میں اہل حدیثوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، ان کی قبر کی زندگی برزخی زندگی ہے، جیسے عام مسلمانوں کی زندگی ہے۔
یہ جو دنیاوی زندگی کا عقیدہ لوگ رکھتے ہیں یہ غلط ہے کہ اللہ کے نبی ہیں قبر میں لیکن ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ آپ کے پاس خزانے نہیں ہیں، اور بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ کے نبی کو چابیاں دکھائی گئیں، اللہ کے نبی کو بتلایا گیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب خندق میں وہ پتھر توڑا، آپ نے فرمایا مجھ کو سفید محل کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، یعنی ایران کا ملک جو ہے وہ مجھے عطا کیا گیا ہے۔ پھر ضرب ماری، پھر کہا مجھ کو روم کا ملک عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ خزانے کی چابیاں دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے امت میں یعنی فتوحات ہوں گی اور ان کے تمام خزانے مدینے میں جمع ہوں گے اور صحابہ میں کثرت ہو جائے گی مال کی۔ یہ پیشن گوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پورے ہوں گے۔ دین کے اندر اور ہر نئے کام کو بدعت کے نام سے موسوم کیا جائے یا غیر مسنون کے نام سے، ہر نیا کام جو دین میں پیدا ہوتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو بدعت قرار دیا، لہٰذا آپ اس کو بدعت قرار دیں۔ کیا دعوت و تبلیغ کا کام مسجد کے اندر رہنا چاہیے یا مسجد کے باہر گلی محلوں تک؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا اصول مسجد کے اندر بیٹھ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام مسجد کے اندر بھی کریں اور مسجد کے باہر بھی، جیسا کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ اگر زبان سے دعوت و تبلیغ کا کام کی رسائی نہ ہو سکے تو کتاب یا پمفلٹ کی صورت میں وہ کام درست ہوگا، ہاں درست ہوگا، کوئی حرج نہیں۔ آپ پمفلٹ، کتاب، کوئی یعنی کیسٹ، سی ڈی وغیرہ لوگوں کو دیں، اس سے بھی یہ کام چلے گا۔ لانگ مارچ میں اہل حدیث کی گرفتاریاں بھی عمل میں آ رہی ہیں، کیا اس احتجاج میں شامل ہونا چاہیے؟ یہاں بھی یہ بھی سیاست کی ساحری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سلامت رکھے۔ باقی سیاست ہی ہے، یہ سیاست کے کھیل ہیں، کبھی نواز شریف زرداری اکٹھے ہیں، کبھی علیحدہ ہیں، کبھی وہ اوپر، کبھی یہ نیچے، کبھی یہ نیچے، کبھی وہ اوپر، کبھی وہ اندر، کبھی یہ باہر، کبھی یہ اندر، کبھی وہ باہر۔ یہ سب سیاست کے کھیل ہیں، لہذا سیاست کو سیاست ہی رکھیں، دین کے ساتھ اس کو شامل رکھیں۔ کیا نبی کی ولادت کی خوشی کرنا جائز ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ولادت کی خوشی کرنا بھی جائز نہیں، اور اگر ایسا کرنے لگے ہم تو 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان کی خوشیاں مناتے رہیں گے۔ دن سال میں 365 ہوتے ہیں، ایک دن میں ہزاروں انبیاء کی، رسولوں کی خوشیاں منانی پڑیں گی۔ نبی پاک کے دور میں جمعے کی اذانیں کتنی ہوتی تھیں؟ نبی کے زمانے میں ایک ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں جب زیادہ کاروبار پھیل گیا تو ایک اذان اطلاع کے لیے بازار میں دی جاتی تھی، دوسری مسجد سے۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کی بجائے شیعہ، سنی یا دیوبندی اہل حدیث کہلوانا کیا پسندیدہ عمل ہے؟ کیا رسول یا قرآن کے ذریعے سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کسی دوسرے نام سے شناخت کروائی جاتی تھی؟ ہاں، یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان کے زمانے میں ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معشر الانصار یا معشر المہاجرین، اے انصاریو، اے مہاجرو، ورنہ اللہ کے نبی کو چاہیے تھا کہتے اے مسلمانوں، لیکن آپ نے صحابہ کا نام کیا لیا؟ یا معشر الانصار، اے انصاریو، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرو۔ صحابہ خود نیا نام ہے، مسلم نام کے علاوہ نیا نام ہے، لہٰذا ایسا نام جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، قرآن کی طرف ہو یا حدیث کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو یا اللہ کے نبی کی طرف ہو۔ جیسا کہ اللہ نے عیسائیوں کو کہا یا اہل الانجیل، اے اہل انجیل، یہاں سے یہ دلیل لی جا سکتی ہے کہ اپنا نام اللہ کے قرآن کی طرف یا نبی کی حدیث کی طرف کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر کوئی نسبت کرے گا بریلی کی طرف، دیوبند کی طرف، یہ نسبتیں غلط ہیں، کیونکہ یہ شہروں کی طرف نسبت ہیں، نہ یہ اللہ کی طرف ہے، نہ رسول کی طرف، نہ قرآن کی طرف، نہ حدیث کی طرف، لہٰذا کچھ نسبتیں صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔